بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 5 میں ہم چیپٹر نروس سسٹم اور سینسری سسٹم کے کچھ ٹاپکس جیسے کہ برین اور اس کے پارٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زولوجی ود عمیر احمد۔ سب سے پہلے سلائیڈ میں چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ برین کو 3 مین ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جن کو فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین کہا جاتا ہے۔ فور برین سب سے آگے کی طرف اور ہائنڈ برین سب سے پیچھے کی طرف برین کا حصہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ہائنڈ برین کا ذکر کرتے ہیں۔ ہائنڈ برین is the most posterior part of the brain and is continuous with the spinal cord۔ ہائنڈ برین کا وہ حصہ ہے جو اسپائنل کارڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہائنڈ برین میں کچھ پارٹس جیسے کہ میڈولا اوبلونگیٹا، پونس اور سیریبیلم شامل۔ آل جاڈ ورٹیبریٹس، وہ ورٹیبریٹس جن میں جبڑے پائے جاتے ہیں، ان میں میڈولا اوبلونگیٹا بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے بیسک فنکشنز میں شامل ہیں بریتھنگ، سویلوئنگ، ہارٹ ریٹ اور گیسٹرو انٹسٹینل سیکریشنز۔ بریتھنگ سانس لینا، سویلوئنگ خوراک کو نگل جانا، ہارٹ ریٹ دل کی دھڑکن اور گیسٹرو انٹسٹینل سیکریشنز کا مطلب ان انزائمز کی سیکریشن جو کہ سٹمک میں اور انٹسٹائن میں ریلیز ہوتے ہیں فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ اٹ آلسو فلٹرز دی انفارمیشن انٹرنگ اینڈ لیونگ دا برین۔ برین میں جو انفارمیشن انٹر ہو رہی ہے یا برین سے باہر جا رہی ہے اس کو بھی فلٹر کرتا ہے میڈولا اوبلونگیٹا۔ سیریبیلم کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی میڈولا اوبلونگیٹا کا ایک آؤٹ گروتھ ہے، لیکن اس کے کافی امپورٹنٹ فنکشنز ہیں جیسے کہ موومنٹ آف دا مسلز، مینٹیننگ باڈی پوسچر اینڈ پوزیشن۔ ہم اپنی باڈی کو جس پوزیشن میں رکھتے ہیں، ہماری باڈی کو ہم جس پوزیشن میں موومنٹ دینا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، رننگ کرنا چاہتے ہیں، ان سب قسم کی مسل کنٹرول سیریبیلم کے پاس رہتی ہے۔ ایمنیوٹس جیسے کہ ریپٹائلز، برڈز اور میملز میں سیریبیلم سائیڈز پہ کافی زیادہ ایکسپینڈ ہوا ہوتا ہے۔ اس ایکسپینشن کی وجہ یہ ہے کہ ان اینیملز کا اپنے مسلز کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رہتا ہے، جس کے لیے سیریبیلم کافی ایکسپینڈ ہوا ہے تاکہ مسلز پر بہت ہی اچھا کنٹرول رہ سکے۔ ہائنڈ برین کا ایک اور پارٹ جس کو پونس کہا جاتا ہے، یہ ایکچولی ایک برج ہے نروز کا یا نرو ٹریکس کا۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اٹ کنیکٹس دا فور برین ود دا اسپائنل کارڈ اینڈ ہیلپس ان ریگولیشن آف بریدنگ۔ پونس نہ صرف ریٹ آف ریسپائریشن کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ یہ ایک بہترین برج ہے جو کہ فور برین اور اسپائنل کارڈ کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مڈ برین کی، جس میں کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ The midbrain is not very much evolved in the animals. The roof of the midbrain is called optic tectum, which receives and processes visual and auditory signals coming from the eyes and ears. Midbrain کا ایک بیسک فنکشن یہ ہے کہ آئیز اور ایئر سے، آنکھوں اور کانوں سے جو میسیجز برین کی طرف آتے ہیں ان کو مڈ برین میں ریسیو کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو فلٹر کر کے ہائی برین پارٹس کی طرف بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فور برین کی، جو کہ برین کا انتہائی امپورٹنٹ اور زیادہ فنکشنز کو کنٹرول کرنے والا، ایموشنز اور چیزوں کو یاد کرنے والا برین کا سب سے بڑا پارٹ ہے اور آگے کی طرف ہوتا ہے۔ فور برین کو 2 بڑے میجر پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ڈائنسیفالون اور ٹیلنسیفالون۔ ان
میجر پارٹس کو مزید سب پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ ڈائنسیفلون کو تھیلمس، ہائپوتھیلمس، پائنیل گلینڈ اور پیچوٹری گلینڈ، یہ ڈیفرنٹ پارٹس مل کر ڈائنسیفلون بناتے ہیں۔ اب ان کے الگ الگ فنکشنز اسٹڈی کرتے ہیں۔ تھیلمس کو ریلے اسٹیشن کہا جاتا ہے کیونکہ برین کی طرف آنے والے میسیجز یہاں پہ فلٹر ہوتے ہیں اور تھیلمس اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس میسیج کو کون سے برین سینٹر کی طرف بھیجوایا جائے۔ ہائپوتھیلمس تھیلمس کے نیچے چھوٹا حصہ ہے، لیکن اس کے انتہائی امپورٹنٹ فنکشنز ہیں، جیسے کہ باڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا، کاربوہائیڈریٹس میٹابولزم کو انکریز کرنا ڈیکریز کرنا، یا ہمیں پیاس اور بھوک کا احساس دلانا۔ اس کے علاوہ ہائپوتھیلمس کچھ ہارمونز جیسے کہ آکسیٹوسن اور اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون بھی پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان ہارمونز کے بارے میں نیکسٹ چیپٹر جو کہ ہارمونز یا کیمیکل سگنلنگ کے بارے میں ہے، اس میں ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے۔ پائنیل گلینڈ بھی ڈائنسیفلون کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ڈیلی سائیکلز جیسے کہ سلیپ سائیکلز کو مینٹین رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں۔ بغیر گھڑی یا بغیر ٹائم دیکھے ہمیں اپنی عادتوں یا ٹائمز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت سونے کا ٹائم ہے، اس وقت کھانے کا ٹائم ہے۔ یہ پائنیل گلینڈ میں ایک کلاک، بایولوجیکل کلاک چلتا رہتا ہے جو ایک خاص سائیکل سے ہمیں ان باتوں کا احساس دلاتا ہے۔ فور برین میں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹیلنسیفلون کی، جس کے پارٹس سیریبرم، امیگڈیلا، ہیپوکیمپس اور olfactory bulbs ہیں۔ سیریبرم برین کا سب سے ٹاپ اور سب سے لارجسٹ پارٹ ہے۔ اس کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فنکشنز ہیں، جیسے کہ بولنا، ریزننگ کرنا، ججمنٹ کرنا، فیسز کو، چہروں کو پہچاننا، ایموشنز اور چیزوں کو سالو کرنا، مسئلوں کو سالو کرنا، یہ ساری چیزیں سیریبرم کے انڈر کنٹرول میں ہے۔ سیریبرم کو دو ہافز میں یا دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، لیفٹ اور رائٹ۔ ان ہافز کو سیریبرل ہیمسفیئرز کہا جاتا ہے، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ والا سیریبرل ہیمسفیئر جسم کے رائٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اور رائٹ سائیڈ والا سیریبرل ہیمسفیئر جسم کے لیفٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کسی بھی انڈیویژول میں یا کسی بھی انسان میں دونوں سیریبرل ہیمسفیئرز ایک جیسے کام نہیں کرتے، بلکہ ایک سیریبرل ہیمسفیئر زیادہ ڈومیننٹ رہتا ہے جبکہ دوسرا ریسیسو فارم میں فنکشن کرتا ہے۔ جو سیریبرل ہیمسفیئر ڈومیننٹ ہو اس کے ذریعے ہم زبان بولتے ہیں، میتھمیٹیکل اور ڈفرینٹ سولوشنز سالو کرتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بھی ڈکٹیٹ کرواتا ہے کہ ہمارا صحیح والا ہاتھ کون سا ہے۔ کچھ لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ سیریبرل ہیمسفیئر کا جو سائڈ ڈومیننٹ ہو اسی طرح ہی کیریکٹرسٹکس باڈی میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ فور برین کے ٹیلنسیفلون کے باقی پارٹس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ olfactory bulbs، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے olfaction، یہ ٹیلنسیفلون کے وہ پارٹس ہیں جو کہ ہمیں نوز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اسمیل، مختلف چیزوں کو، کیمیکلز کو محسوس کرنے میں اسیسمنٹ کرتے ہیں اور برین کو انفارم کرتے ہیں۔ امیگڈیلا ٹیلنسیفلون کا ہی حصہ ہے۔ یہ ایموشنز کو جیسے کہ غصہ، ڈر، خوشی وغیرہ ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے اور ان قسم کی ایموشنز اور جذباتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ ہیپوکیمپس برین کا وہ حصہ ہے جو ڈفرینٹ میموریز کو زیادہ ٹائم کے لیے سٹور رکھتا ہے، جیسے کہ کچھ خاص ایونٹس کے متعلق میموریز، کچھ خاص حقیقتوں کے بارے میں، کچھ خاص جگہوں کے بارے میں ڈفرینٹ میموریز کو سٹور رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔
آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم کی. The autonomic nervous system is a combination of two systems that act antagonistically. اس autonomic nervous system کا ذکر لیسن نمبر 4 میں بھی گزر چکا ہے کہ autonomic nervous system کو دو systems میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک کو sympathetic جبکہ دوسرے کو parasympathetic nervous system کہا جاتا ہے. The sympathetic nervous system connects the internal organs to the brain by the spinal nerves. When stimulated, these nerves prepare the organism for stress. جب sympathetic nervous system ایکٹیویٹ ہو تو یہ باڈی کو پریشانی والی حالات کے لیے ریڈی کرتے ہیں، جیسے کہ ہارٹ ریٹ کو انکریز کر دیتے ہیں، بلڈ فلو کو انکریز کر دیتے ہیں مسلز کی طرف، اور بلڈ فلو کو سکن کی طرف کم کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سمپتھیٹک نروس سسٹم کا ایک اور فنکشن یہ ہے کہ یہ باڈی کو فلائٹ یا فائٹ سچویشن کے لیے ریڈی کرتے ہیں. The nerve fibers of the parasympathetic nervous system are the cranial nerves, primarily the vagus nerve and the lumbar spinal nerves. When stimulated, these nerves increase digestive secretions and reduce the heartbeat. Parasympathetic nervous system antagonistic ہے sympathetic nervous system کے. جو چینجز sympathetic nervous system کی وجہ سے باڈی میں آتی ہیں ان چینجز کو ریورس کرنے کے لیے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم میدان میں آتا ہے، اور اس کے فنکشنز یہ ہیں کہ ڈائجسٹیو سسٹم کو بحال کرتا ہے، ہارٹ بیٹ، بلڈ فلو وغیرہ کو نارمل کرتا ہے، اور مسلز سے خون کی فلو کو بھی کم کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.